السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم انا نسألک علما نافعا اللہم انا نسألک علما نافعا اللہم انا نسألک علما نافعا آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 34 یعنی آیت نمبر 34 شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، اور ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا یعنی غرور کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کا دوسرا شرف بیان فرما رہا ہے اور ان کی فضیلت بتائی جا رہی ہے۔ پچھلی آیت سے پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام کو علم دیا گیا اور اس علم کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت حاصل ہوئی، اور اس آیت میں ان کا شرف یہ ہے کہ اس علم کی بنیاد پر انہیں جو فضیلت عطا کی گئی تھی اس کی بنیاد پر فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا۔ یہ آدم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی عزت افزائی تھی۔ اولاد آدم کو یعنی ہم سب کو یہ احسان جتلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ بہت سی احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے، مثلا ایک حدیث میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ مجھے وہ آدم دکھا جنہوں نے ہمیں اور اپنے آپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کا دیدار کروا دیا، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے باپ آدم ہیں؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا ہاں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے آپ ہیں جن میں اللہ نے اپنی طرف سے روح پھونکی اور آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے اور جنہیں اپنے فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ سجدہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تعظیمی سجدہ ہوتا ہے اور دوسرا عبادت کا سجدہ ہوتا ہے۔ یہاں پر تعظیم کا سجدہ مراد ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے حکم دے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کا حکم دے سکتا ہے، تو سارے فرشتے اللہ کے حکم پر جھک گئے۔ یہ سجدہ اکرام اور تعظیم کے لیے تھا، عزت کے لیے تھا، اور یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا۔ پچھلی شریعتوں میں تعظیم کا سجدہ جائز تھا، جیسے یوسف علیہ السلام کے دور میں ان کے واقعے میں ملتا ہے کہ ان کے ماں باپ نے اور ان کے بھائیوں نے انہیں سجدہ کیا تھا، لیکن ہماری شریعت میں صرف عبادت کا سجدہ جائز ہے اور تعظیمی اور عزت والا سجدہ جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہر طرح کے سجدے سے منع فرمایا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو یہ حکم ابلیس کے لیے بھی تھا، حالانکہ وہ ان میں سے نہیں تھا، وہ ایک جن تھا، لیکن وہ فرشتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے اور فرشتوں جیسے کام سر انجام دینے کی وجہ سے اس کا اٹھنا بیٹھنا فرشتوں کے ساتھ تھا۔ تو جب یہ حکم دیا جا رہا تھا تو اس وقت بھی وہ فرشتوں کے ساتھ موجود تھا اور یہ حکم اس کے لیے بھی تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نافرمانی کرنے سے پہلے ابلیس کا شمار فرشتوں میں تھا اور اس کا نام عزازیل تھا۔ یہ زمین کے باشندوں میں سے تھا۔ عبادت اور علم کے اعتبار سے یہ تمام فرشتوں سے بڑھ کر تھا، یعنی یہ بہت زیادہ عبادت گزار تھا اور اس کا علم بھی زیادہ تھا۔ اسی وجہ سے یہ تکبر کا شکار ہو گیا تھا، اس کے اندر غرور آ گیا تھا۔ ابلیس جنوں کا باپ ہے یعنی ان کا لیڈر ہے، وہ بہت زیادہ عبادت گزار تھا، جس کی وجہ سے اس کا اٹھنا بیٹھنا فرشتوں کے ساتھ ہو گیا تھا۔ جب فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو ابلیس نے اس کا انکار کیا، اور اس کے انکار کی وجہ تھی تکبر اور غرور، اور وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا تھا۔ اس کے اندر حسد اور تکبر تھا، جس کی وجہ سے ابلیس نے انکار کیا۔ اس آیت کے بارے میں قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو عزت عطا فرمائی تو اس کی وجہ سے اللہ کے دشمن ابلیس نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا، وہ ان سے جیلس ہوا، جل گیا اور کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے۔ گناہوں کا آغاز تکبر سے ہوا ہے۔ اللہ کے دشمن نے تکبر کیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو کیوں سجدہ کرے۔
صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ابلیس کی چند بری صفات کا پتہ چلتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس نے اللہ کے حکم سے انکار کیا، دوسرا اس نے حق کو قبول کرنے سے انکار کیا، تیسرا اس نے تکبر کیا، اور اس نے اللہ کی مخلوق پر اپنی بڑائی ظاہر کی، اور اس نے کفر کیا۔ یہ ابلیس کا تکبر، کفر اور عناد ہی تھا جس نے اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے 4 چیزیں بنائی ہیں، باقی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کن کے کلمے سے بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے آدم علیہ السلام کو بنایا، اپنا عرش بنایا، قلم بنایا اور جنت عدن بنائی، اور باقی مخلوق کن کے کلمے سے بنائی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا گیا، اس لیے یہ سجدہ عبادت ہے۔ اللہ کا ہر حکم پورا کرنا، ہر حکم بجا لانا عبادت ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 35 یعنی آیت نمبر 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے کہا اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور اس میں خوب جی بھر کر کھاؤ پیو جہاں سے چاہو، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ایک اور عزت افزائی کی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ عزت بخشی جب اس نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور ابلیس کے سوا تمام فرشتوں نے انہیں سجدہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں داخل ہونے کا حکم دے دیا کہ وہ جنت میں جہاں چاہیں رہیں، جہاں سے چاہیں کھائیں پئیں، اور جنت کی وسیع اور پاک نعمتوں میں سے جو چاہیں بے روک ٹوک کھائیں پئیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کھلی اجازت دی کہ وہ جنت کی عیش و عشرت میں رہیں، لیکن ان کو صرف ایک درخت کے پاس جانے سے منع کر دیا۔ پہلے ابلیس کا امتحان ہوا اور پھر آدم علیہ السلام کا امتحان ہونے لگا تھا۔ اس وقت آدم علیہ السلام کی بیوی بھی پیدا ہو چکی تھی، ان کا نام حوا ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے، قرآن میں ان کا نام موجود نہیں ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ حوا علیہ السلام کی پیدائش آدم علیہ السلام کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہوئی تھی۔ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ابلیس کی سرزنش سے، یعنی ابلیس کے ساتھ جو ان کا اللہ تعالیٰ کا ڈائلاگ تھا، جو اس کی ڈانٹ تھی، اس سے فارغ ہوا تو آدم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا، اور اس نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بھی سکھا دیے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ ان چیزوں کے نام فرشتوں کو بتا دیں۔ تو جب آپ نے ان فرشتوں کو چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو۔ اور اس کے بعد آدم علیہ السلام پر ایک اونگ طاری کر دی، جیسا کہ اہل تورات اور دیگر اہل کتاب کی طرف سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے علاوہ دیگر اہل علم سے ہم تک یہ علم پہنچا ہے۔ پھر آپ کی بائیں طرف کی پسلیوں میں سے ایک پسلی کو لے کر اس کی جگہ گوشت پیدا کیا گیا کہ آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے اور وہ نیند سے بیدار نہیں ہوئے، نیند سے نہیں جاگے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس پسلی سے آپ کی بیوی حوا کو پیدا کیا تاکہ اس سے سکون اور راحت حاصل کریں۔ جب آپ نیند سے جاگے اور حوا کو اپنے پہلو میں دیکھا تو ان کے بقول فرمایا، یہ میرا گوشت، میرا خون اور میری بیوی ہے، تو ان سے آپ علیہ السلام کو راحت اور سکون حاصل ہوا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں آپ کی بیوی بنا دیا اور آپ کے اپنے نفس ہی سے آپ کے لیے تسکین کا سامان پیدا فرمایا، تو آپ سے ہم کلام ہوتے ہوئے فرمایا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ آدم علیہ السلام کی آزمائش تھی۔ اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ کون سا درخت تھا، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ انگور تھا، بعض نے کہا گندم تھا، بعض نے کھجور اور بعض نے انجیر کہا، بعض نے کہا کہ یہ ایک ایسا درخت تھا کہ جو اسے کھا لیتا اسے انسانی حاجت ہو جاتی تھی، اور بعض نے کہا کہ یہ ایسا درخت تھا کہ جس کا پھل کھانے سے فرشتوں کو ہمیشہ کی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ امام ابو جعفر بن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور ان کی بیوی کو ایک خاص درخت کے پھل کھانے سے منع فرما دیا، جبکہ جنت کے باقی تمام درختوں کے پھل کھانے کی اجازت تھی، مگر آدم اور حوا نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا جس سے منع کیا گیا تھا۔
لیکن ہمیں اس درخت کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے، کوئی معلومات نہیں ہے کہ یہ درخت کون سا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نہ قرآن میں اس کا ذکر کیا اور نہ کسی صحیح حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ جس بھی چیز کا درخت ہو، اگر اس کا علم ہو جائے یا اس کا علم نہ ہو سکے تو اس سے ہمیں کوئی نہ فائدہ ہے اور نہ نقصان ہے۔ انسان کی یہ خصلت ہے کہ اسے جس چیز سے روکا جائے تو وہ اسی کے شوق میں، اس کے تجسس میں آ جاتا ہے، اور جس کام سے روکا جائے انسان وہی کام کرتا ہے۔ اور شیطان کو انسان کی یہ عادت معلوم ہے، اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی بھی یہ صفت جو تھی وہ بھانپ لی تھی، اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ انسان کی صفت ہے، خصلت ہے، عادت ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو ظلم قرار دیا گیا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اصل میں وہ خود پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، اللہ کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اللہ انسان کو اس کی پسندیدہ چیزوں سے ہی آزماتا ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 36، آیت نمبر 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر شیطان نے ان کو پھسلا دیا اور انہیں جنت سے نکلوا دیا جس میں وہ رہتے تھے، اور ہم نے کہا کہ یہاں سے اتر جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، تم میں سے کچھ لوگ کچھ کے دشمن ہیں اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے اور تمہیں ایک خاص وقت تک اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو شیطان نے پھر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو پھسلا دیا۔ شیطان کا یہ طریقہ ہے کہ وہ سب سے پہلے کسی برائی کا خیال انسان کے دل میں ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، اور پھر بار بار وہ وسوسہ اس کے دل میں ڈالتا رہتا ہے جب تک انسان اس کی طرف متوجہ نہ ہو جائے، اور وہ اس وقت تک انسان کے ذہن میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے جب تک انسان اس کے اوپر کوئی عمل نہ شروع کر دے۔ شیطان ہار نہیں مانتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا۔ ابن ابو حاتم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کو اس طرح پیدا فرمایا کہ آپ بہت لمبے تھے، طویل القامت تھے، سر کے بال بہت گھنے تھے، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے آپ کھجور کا ایک لمبا درخت ہوں۔ پھر آپ نے درخت کو چکھا تو آپ کا لباس اتر گیا اور سب سے پہلے شرمگاہ ظاہر ہوئی۔ جب آپ نے اپنے مقام شرم کو دیکھا تو جنت میں دوڑنے لگے۔ ایک درخت نے آپ کے بالوں کو پکڑ لیا، آپ بالوں کو چھڑانے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، آدم مجھ سے بھاگتے ہو؟ آپ نے جب اللہ تعالیٰ کی آواز کو سنا تو عرض کی، نہیں یا رب، میں تو شرمندگی اور حیا کی وجہ سے بھاگ رہا ہوں۔ آدم علیہ السلام جنت میں تھوڑی دیر رہے۔ امام حاکم رحم اللہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں نماز عصر سے لے کر غروب آفتاب تک رہے، یعنی شام تک رہے۔ ابو حاتم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو مکہ اور طائف کے درمیان دہنا نامی ایک جگہ پر اتارا گیا۔ حسن بصری سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں، حوا علیہ السلام کو جدہ میں، ابلیس کو بصرہ سے چند میلوں کی مسافت پر دست و میسا میں، اور سانپ کو اصبہان میں اتارا گیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوا جمعے کا دن ہے، اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن جنت میں داخل کیا گیا، اور اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا۔ یہاں اللہ نے تینوں سے خطاب کیا، آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور ابلیس، اور ہمیں پہلے دن سے بتا دیا گیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور ہم سے دشمنی اور عداوت رکھتا ہے۔ صرف آدم علیہ السلام سے نہیں بلکہ ان کی پوری آل سے، پوری اولاد سے اس کی دشمنی ہے۔ شیطان اور اس کی اولاد انسان کی دشمن ہے۔ اس آیت سے سب سے بڑا سبق ملتا ہے کہ شیطان کے پھسلانے سے، اس کے دھوکے سے بچنا چاہیے، کیونکہ شیطان ہمیشہ غلط وسوسے ہی انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے، اور شیطان میں یہ خوبی ہے کہ وہ بہت محنتی ہے اور وہ ہار نہیں مانتا۔
مانتا، وہ اپنی دھن میں پکا ہے، جو اس نے فیصلہ کیا ہوا ہے اس میں وہ پکا ہے اور وہ ہار نہیں مانتا۔ وہ ہر انسان کے اوپر بار بار حملے کرتا ہے، بار بار وسوسے ڈالتا ہے، بار بار کوشش کرتا رہتا ہے جب تک انسان اس غلط وسوسے کی طرف متوجہ نہ ہو جائے، یا اگر کوئی غلط عمل کی وہ وسوسہ ڈال رہا ہے تو انسان اس غلط عمل کو کرنا نہ شروع کر دے۔ جس طرح شیطان نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنتی لباس، کشادہ رہائش، عمدہ رزق اور سامان راحت سے محروم کروا دیا، اسی طرح اس کی کوشش ہے کہ وہ ہم سب کو جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے ہمیں بھی وہ جنت سے محروم کر دے اور اس عیش و عشرت سے اور ہمیشہ کی زندگی سے اور جنت کی ہمیشہ کی نعمتوں سے ہمیں محروم کر دے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب زمین میں تمہارے لیے جائے قرار ہے اور کچھ عرصہ کے لیے، کچھ وقت تک کے لیے تم نے ادھر سے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ دنیا جو ہے یہ عارضی ہے اور اس کو عارضی ہی سمجھنا چاہیے۔ یہ صرف ایک وقت تک کے لیے ہمارے لیے فائدہ اٹھانے کے لیے ہے اور ہمارے امتحان کے لیے ہے، تو اس کو ہمیشہ کی زندگی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ عارضی ہے اور یہاں سے ہم نے اگلی دنیا میں جانا ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 37، آیت نمبر 37، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے تو اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہو گیا، ان پر توجہ فرمائی، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو دعا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائی تھی وہ ہمیں سورہ اعراف میں ملتی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دونوں نے عرض کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اور اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا اور ہم پر رحم نہیں فرمایا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے مانگی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا، معاف کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو دل سے اور شوق سے معافی مانگتا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اسے ضرور معاف فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے اس سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کے نفس کے حوالے نہیں کیا، ان کو ویسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ جنت سے نکالنے کے بعد جب آدم علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا تو اللہ نے توبہ کے کلمات، توبہ کی جو دعا تھی وہ حضرت آدم کو سکھا دی۔ یہ عاجزی کا ایک طریقہ تھا اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ یہاں انسان اور شیطان کے بیچ کا فرق معلوم ہوتا ہے۔ یہاں فرق پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی اور شیطان سے بھی غلطی ہوئی تھی، جبکہ شیطان نے تکبر کیا اور حجتیں پیش کی، یعنی بہانے پیش کرنے لگا اور توبہ نہیں کی اور اپنی غلطی پر اڑ گیا، بلکہ اس نے اللہ سے اور مہلت مانگی کہ مجھے اور موقع دے تاکہ میں سارے لوگوں کو بہکاؤں، سارے لوگوں کو میں جہنم میں ڈالوں اور غلطیاں کروں۔ لیکن آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی پر توبہ کی۔ جو توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہو جاتا ہے۔ آدم کی اولاد کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ شیطان سے بچنا ہوگا، نافرمانی نہیں کرنی ہوگی، اور اگر کوئی نافرمانی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنی ہوگی، توبہ کرنی ہوگی، کیونکہ نافرمانیوں سے جنت نہیں ملے گی۔ اگر غلطی ہو جائے تو توبہ کرنی چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی کرنے والا اور توبہ کرنے والا انسان بہت پسند ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس آیت کے بارے میں روایت ہے کہ آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ، کیا تو نے مجھے اپنے دست مبارک سے، یعنی اپنے ہاتھوں سے مجھے پیدا نہیں فرمایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو عرض کی کیا تو نے مجھ میں اپنی روح نہیں پھونکی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں؟ عرض کی جب مجھے چھینک آئی تو کیا تو نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے اور تیری رحمت تو تیرے غضب پر غالب ہے؟ فرمایا کیوں نہیں؟ عرض کی کیا تو نے لکھ نہیں رکھا تھا کہ میں یہ کام کروں گا؟ فرمایا کیوں نہیں؟ عرض کی یا اللہ، اگر میں توبہ کر لوں تو کیا تو مجھے جنت میں لوٹا دے گا؟ فرمایا ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور جو توبہ کرتا ہے تو وہ اس کی توبہ کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق پر ایک کرم ہے، ایک نوازش ہے اور اپنے بندوں پر رحمت اور شفقت کا اظہار ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 38 یعنی آیت نمبر 38، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلنا اهبطوا منها جميعا
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کہا تم یہاں سے اکٹھے اترو، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب کے سب یہاں سے چلے جاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ میں ہدایت بھیجوں گا اور جو میری ہدایت پر عمل کرے گا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ تو جو بھی ہدایت اللہ کی طرف سے آئی ہے اس کی پیروی کرنی ہوتی ہے۔ یہ جنت میں واپسی کی شرط لگا دی گئی ہے کہ جو ہدایت آئے گی اس کی پیروی کرو تو جنت ملے گی، اور ہدایت کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ میری ہدایت جو میری طرف سے آئے گی۔ اصل ہدایت وحی کے ذریعے پیغمبروں تک آئی، جو اس کو مانے گا عمل کرے گا وہ پرسکون ہوگا۔ اپنے نفس کی خواہشات اور شیطان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں صرف اور صرف ہر حالت میں قرآن اور حدیث کی پیروی کرنی چاہیے، کیونکہ یہی اصل ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہدایت کے لیے کتابیں نازل فرمائے گا اور انبیاء اور مرسلین کو، رسولوں کو بھیجے گا اور انہیں معجزے عطا کرے گا اور کتابیں عطا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی، یعنی جو احکام ان کو ملے ہوں گے کتابوں میں جو میں نازل کروں گا، جو لوگ اس کی پیروی کریں گے، جو اس پر عمل کریں گے، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا۔ خوف جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ فیوچر کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں انسان کو ہوتا ہے، اور غم انسان کو گزری ہوئی چیزوں کے بارے میں ہوتا ہے، گزری ہوئی زندگی کے بارے میں، ماضی کے بارے میں، پاسٹ کے بارے میں انسان غمگین ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا، یعنی انہیں آخرت کے بارے میں کوئی خوف نہیں ہوگا، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی وہ اپنی دنیا کے کاموں کے بارے میں غمگین بھی نہیں ہوں گے، جو اعمال وہ نہیں کر سکے یا وہ دنیا میں جو چیز حاصل نہیں کر سکے اس کے لیے وہ غمگین نہیں ہوں گے، بلکہ وہ بہت خوش اور راحت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا ہے، یہ فرما دیا ہے کہ جس کے پاس میری ہدایت آئی اور جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، اس پر عمل کیا، تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ اس کو کوئی تکلیف آئے گی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہ وہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں وہ تکلیف اٹھائے گا۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے، یعنی ایسے انسان کی زندگی بھی تنگ ہوگی اور آخرت میں بھی وہ اندھا ہوگا، آخرت بھی اس کی تنگ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی کتاب کو پڑھنے، سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان جنتوں میں داخل کرے جس کا اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔